جی میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ اسد بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے محبت دکھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ اسد بھائی پچھلے مہینے آپ نے ایک خبر دی اور اس خبر کے بعد وہ دن اور آج کا دن نہ اپوزیشن چین سے بیٹھ سکی ہے اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکی ہے۔ عمران خان کی صحت کو لے کے ایک بہت بڑی خبر آپ نے دی تھی، اس کے بعد آج جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لگاتار خان صاحب کے کیسز لگنا شروع ہو گئے، سپریم کورٹ سے بھی ایک چھوٹا سا ریلیف ملا جو کہ فرینڈ آف دا کورٹ کو بھیجا گیا، جا کے چیزیں دیکھی گئیں۔ اس کے بعد جو ہے اب ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ لگاتار کیسز لگ رہے ہیں، آج بھی تھا، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو کوئی باقی وہ جو آپ بات کر رہے تھے اپنے ویلاگ میں کہ کوئی خاموشی ہے تو اس کے بعد جو ہے یا تو کوئی طوفان آئے گا یا کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، یہ بتائیے گا خان صاحب کو کوئی شفٹ کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس خبر ہے کہ خان صاحب کو عید سے پہلے کوئی شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں مختار بھائی، پہلے تو میں ویورز کو آپ کا تعارف کرا دوں، آپ کیونکہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، جی بالکل، تو میں اپنے ویورز کو، اپنی کمیونٹی کو تعارف کرا دوں کہ جو مختار ہیں یہ ہمارے بہت ہی ایکٹیو زبردست جرنلسٹ ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہر وقت موجود ہوں گے، یعنی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ہوگا ہم نہیں جا پائیں گے، مختار موجود ہوتے ہیں، اور اڈیالہ میں ہم نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں تو مختار ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو آندھی طوفان، بارش، گرمی، سردی، تو یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہے نا وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے کمیونٹی سے کہوں گا کہ مختار کو بھی فالو کریں، کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم خود ان سے خبریں لیتے ہیں فون کر کے، ہاں بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا، مختار جیسے دوستوں سے، تو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ بہت شکریہ اسد بھائی۔ تو اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پہ، جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے بنیادی طور پہ، یہ ہر بندے کا سوال ہے کہ ہو کیا رہا یہی ہے نا ہر ہاں بندے کا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا۔ دیکھیں ایک ریلیف تو مل چکا ہے، وہ یہ ملا ہے کہ وہ جو ایک بہت سخت قسم کی گفتگو خان صاحب کے بارے میں ہر جگہ سے ہو رہی تھی کہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ریلیف نہیں ہے، اور خان صاحب ریلیونٹ ہو گئے ہیں، خان صاحب کا کام کہانی ختم ہو گئی ہے، یہ باتیں تو رک گئی ہیں۔ ایک پوری پریس کانفرنس ہوئی تھی، ہاں یہ باتیں رکی ہوئی ہیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے تک پی ٹی آئی کو آپ بین کر رہے تھے، کچھ عرصہ پہلے تک خان صاحب کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، عطا تارڑ کہہ رہے تھے کہ 10 سال کی سزا، پھر 15 سال کی، 14 سال کی سزا، پھر 17 سال کی سزا، یہ سزائیں پوری کریں گے تو اب جو تازہ ہوئی ہے وہ اس کی باری آئے گی۔ یعنی انہوں نے تو 60 سال کی سزائیں کاٹنے کا بتا دیا تھا کہ 60 سال 70 سال کی سزا کاٹنی ہے انہوں نے، لیکن اب یہ باتیں آپ غور کریں دہرائی نہیں جا رہی۔ بالکل، تو ایک ریلیف، تو ایک چینج، ریلیف نہیں کہتا میں اسے، ایک چینج تو آیا ہے نا کہ ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، سسٹم کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں ادراک ہوا ہے یا احساس ہوا ہے کہ بھائی عمران خان بھی ایک حقیقت ہے، کم از کم یہ تو ہوا ہے نا جی۔ اس سے پہلے تو یہ بات مانی نہیں جا رہی تھی، یہ بات، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بات ہر کسی کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہے موجودہ حالات میں تو یہ سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ بالکل اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کے کوئی جو ہے وہ ملک کی اکانومی چل نہیں رہی ہے، آپ لاکھ کہیں کہ جی کمال ہو گیا جی، ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی ہے جی، ہم نے بحرانوں سے نکل آئے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے رہے، انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ پاکستان، کون انویسٹ کرے گا پاکستان میں اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، ہم نے تو پھر بھی اپنے یہاں گھر بنائے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اپنی انویسٹمنٹ رکھی ہے، لوگ تو یوں سوچ رہے ہیں کہ اپنا گھر بھی دبئی میں خریدو اور یہاں پر کرائے پہ رہتے رہو، جب ملک کے حالات خراب ہوں اور چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یعنی لوگ اب اس طرح سے سوچتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار پلان کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ پاکستان سے باہر جا کے کرو۔ پچھلے 3 سالوں میں جو لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں سیاسی بنیادوں پر، کیا وہ دوبارہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو پورے ملک کو 1 منٹ کے اندر ایک پیج پر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر خان صاحب کہیں گے جی ہم نے ملک کا قرضہ اتارنا ہے، ہمیں ملک میں انویسٹمنٹ چاہیے، میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ اگلے ہی دن پاکستان میں لے کر آئیں گے، صرف خان صاحب کے کہنے پہ۔ اور پھر یہ صرف یہ بات نہیں ہے، ملک میں ایک ماحول ہوتا ہے، اسٹیبلٹی کا ماحول بنے گا، جب آپ دیکھیں استحکام نظر آئے گا، وہ مارا ماری، وہ افراتفری، کل مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹ آج اٹھ جاتی ہے، حالانکہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی اکانومی کو ریفلیکٹ نہیں کرتی،
مصنوعی طریقے سے وہ تو اٹھا لیتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہے, وہ ان کا کاروبار ہو رہا ہے, لیکن بہرحال وہ ملک میں افراتفری کو ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے, بالکل بے چینی کو ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے, یا پاکستان میں استحکام کو ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وہ ایک چیز کو تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج جو آپ کا سوال تھا اس میں ایک چینج تو آ چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو بہت سخت قسم کا رویہ تھا وہ تو اب نہیں ہے, اور بات چیت کا آغاز بھی ہوا. جب بات چیت کا آغاز ہوا, محسن نقوی صاحب آن بورڈ آئے, ادھر سے ویسے گوہر صاحب آئے اور پارٹی کے دیگر لوگ, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ضد تو توڑی ہے نا حکومت نے, کہ بات ہی نہیں ہوگی کہ یہ تو وہ بندہ ہے جن سے بات نہیں, انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی. یہی ہم سنتے رہے نا 2 سال کہ انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی, تو پھر انتشاری ٹولے سے بات ہوئی بھی, تو یہ تو ہوا. اب اگلا مرحلہ جس کا انتظار ہے, وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں, ان کی آنکھ کا پرابلم ہے, عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. اب کیسے کیا جائے؟ تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ عدالت کے تھرو ہو جائے, بالکل, اور ہم جانتے ہیں عدالتوں کو, آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں, تو عدالتوں کا حال یہ ہے کہ عدالتوں نے یعنی کہیں آسمانوں پہ طے ہوگا کہ شفٹ ہونا ہے تو عدالتوں سے طے ہوگا, اور آسمانوں پہ اگر لکھا ہوگا کہ نہیں عمران خان نے شفٹ ہونا ہے تو عدالتوں سے شفٹ نہیں ہوگا. تو عدالتیں تو ایک استعمال ہوں گی ایک چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جو اس وقت عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ حکومت اپنا ثبابدیدی اختیار استعمال کرے, جیسے کسی عدالت سے انہوں نے نہیں پوچھا, جیل مینول میں رولز کے مطابق انہوں نے عمران خان کو نکالا, ہاسپٹل لے کر آئے, اور ہاسپٹل لا کے ان کا چیک اپ کرایا. کوئی عدالت نہیں کہے گی کہ جی یہ آپ نے کیوں کیا, انجیکشن کیوں لگایا, کیونکہ یہ حکومت کا اختیار ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے, مینول جیل مینول الاؤ کرتا ہے. اگر جیل مینول کے تحت ہی عمران خان کو ہسپتال آپ شفٹ کر دیں اور وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہونے لگے, اور کچھ دن وہاں پر ان کو روک کے ٹیسٹ کیے جائیں. ابھی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ بیمار ہوئیں, کل میں نے خبر بھی دی تھی سی ایم ایچ کی, تو اب وہ جو بیمار ہوئی تو وہ دیکھیں نا ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا, حالانکہ وہ اتنے بیمار نہیں تھے کہ ان کو, یعنی نہ بھی ہاسپٹلائز ہوتے تو چل جاتا کام. لیکن کیوں کیا گیا کہ بھائی تاکہ ان کو ہر چیز ٹیسٹ ہو جائے, پتہ لگے خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو رکھا گیا کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں, ان کو رکھا گیا, ان کو ٹیسٹ کیے گئے, ان کی چیزیں کی گئیں. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اگر یہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے تو عدالت کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر عدالت سے ہو جائے گا تو بھی ایک صورت ہے. لیکن سچویشن یہ ہے پچھلے کچھ دن سے جو ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بار بار سچویشن بدل رہی ہے. یعنی ایک دفعہ عالمی حالات اور ملکی حالات اور سیاسی حالات اور چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ بس اب طے ہے کہ اگلے 2 دن میں خان صاحب, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2-4 دن میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ فیصلہ ہولڈ پہ چلا جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں فیصلے ہونے ہیں نا وہاں فیصلہ ہو نہیں پا رہا, وہ جو چیزیں ہیں وہ میچور نہیں ہو پا رہی, شاید وہ اگلے دن پہ جو ہے زیر غور ہیں, آگے ڈال دیتے ہیں, اچھا چلو دیکھتے ہیں, اچھا بھی روک لو. ہم نے بھی اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو نا, ہم اگلے دن پہ ڈالتے ہیں, اچھا لوگ کل دیکھتے ہیں, کل فیصلہ کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, پرسوں کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں یہ نہ ہی فیصلہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے مریم نواز نے بند توڑنے تھے تو وہ آخری لمحے تک انتظار کرتے رہیں کہ نہ توڑنا پڑے, تو نہ توڑنا پڑے اور سندھ میں چلا جائے, وہاں جا کے تباہی مچائے تو ہمارے یہاں سے نکل جائے. لیکن جب اینڈ میں آ کے بند توڑا تو بہت دیر ہو چکی تھی, تو وہ پھر بند نے کہا کہ مجھے نہ بھی توڑو, میں خود ہی ٹوٹ جاؤں گا. یہی بات ہے. اچھا اسد بھائی, ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے, پچھلے دنوں میں آپ نے ایک بہت بڑی خبر ایک اور دی کہ حکومت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے, اور سیریس نوٹ پہ جو ہے نا بڑی شخصیات کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ جو پروگراموں میں آ کے باتیں کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو معیشت ہے وہ آپ سے سنبھل نہیں رہی, اور اگر آپ سے معیشت نہیں سنبھلتی تو پھر آپ تیاری پکڑیں. تو یہ بتائیے گا یہ مطلب واقعی اس لیول پہ آ کے ان سے بات کی گئی ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ بڑی سیریس خبر ہے, حالانکہ اس کو لوگوں نے اتنا سنجیدہ نہیں لیا, اس کو روٹین کی خبر سمجھا کہ ہاں کہا ہی جاتا ہے حکومت سے, لیکن کہا گیا ہے حکومت کو باقاعدہ جھنجھوڑ کے کہا گیا ہے, یوں نہیں جھنجھوڑتے پکڑ کے او بھائی ہوش کر. تو حکومت سے کہا گیا ہے کہ بھائی اکانومی ٹھیک کر لو, یہ ضروری ہے. اگر اکانومی ٹھیک تم سے نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت بھی چلتی ہے اور اکانومی بھی ٹھیک نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یہ حکومت کو ہلا جلا کر محسوس کروا کر کہا گیا ہے کہ بھائی اکانومی ٹھیک کر لیں, ایکسپورٹس بہتر کر لیں, آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈیں. اکانومی, آئی ایم ایف اور آپ کی حکومت یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, حل نکالیں. اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو حالات ہیں آج یہی حالات بھی جاری رہیں اور آپ کی حکومت بھی جاری رہے. تو یہ واضح طور پر حکومت کو کہا گیا ہے. یہ بالکل میں نے آپ نے ٹھیک یاد دلایا, میں نے یہ خبر دی ہے اور بالکل یہ ڈٹ کے خبر دی ہے,
کوئی تردید کرتا ہے تو کرے. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی رہائی کو تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ ان کے اوپر کیسز زیادہ ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے نا عید سے پہلے گھر بٹھا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں بھی خان صاحب سے کروائی جائیں گی, 2 ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں بھی ان کی ہوں گی, اور جو ہے وہ چیزوں کو, وہ پہلے صدیق بھائی نے جو خبر دی تھی تو انہوں نے 3 شرطیں بتائی تھی نا کہ یہ 3 شرطیں ہیں, ان کے اوپر بھی بشرا بی میڈیا سے بات نہیں کریں گی, مداخلت نہیں کریں گی, لیڈ نہیں کریں گی. اور اس کے بعد جو ہے پھر چیزیں ٹھنڈی ہو گئیں. اس کے بعد اب پھر دوبارہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ کوئی ریلیف کل تک مل سکتا ہے. اور سب سے زیادہ کانفیڈنٹ اگر اس معاملے میں کوئی ہے تو وہ لطیف کھوسہ صاحب ہے. آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے پہلے, اب آج بھی انہوں نے یہی بات کی. اچھا جو دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب کی بات اس دن وائرل ہوئی تھی نا کہ عمران خان عید سے پہلے عید کی نماز گھر پہ ادا کریں گے, وہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا. انہوں نے ان سے ایک سوال ہوا تھا کہ کیا عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ عید کی نماز گھر پہ ادا کریں گے, تو آپ کے خیال میں وہ کیا جواب دیتے کہ نہیں, کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کریں گے. انہوں نے یہی کہنا تھا نا, ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جی بالکل ہونا تو یہی چاہیے, عمران خان انشاءاللہ عید کی نماز گھر پہ ادا کریں گے. آپ بھی ہوتے, کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے یہی جواب دیتا سوال, کیونکہ سوال ہی ایسا تھا. جب سوال آپ یہ کر دیں گے کسی سے لیڈر سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان عید کی نماز گھر پہ ادا کریں گے, تو ان کو تو یہی کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ گھر پہ ادا کریں گے, کیونکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. اس لیے مجھے لطیف کھوسہ کی خبر میں تو بہت زیادہ سگنیفیکنس دکھائی نہیں دیتی. جہاں تک آپ نے بشرا بی بی کی بات کی ہے, میں ایک دن پہلے ایک خبر اپنے ویورز کو دے چکا ہوں, اور وہ اسیسمنٹ کی بنیاد پہ ہے. خبر نہیں تھی, اسیسمنٹ ہی تھی, اور ظاہر اسیسمنٹ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا, خبروں کی بنیاد پہ اسیسمنٹ ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی خان صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ عمران خان کی فیملی یعنی بہنیں, ان کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں نہیں ہوگی, بلکہ پارٹی کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں ہوگی. اور اس میں اب آپ شامل کر لیں پارٹی پلس بشرا بی بی, تو اس سارے معاملے میں بشرا بی بی کا ایک اہم کردار ہوگا اور ہو سکتا ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو ریلیف مل سکتا ہے, نہیں, وہ ریلیف بشرا بی بی کو نہیں ہوگا, وہ عمران خان کو ریلیف ہوگا. صحیح ہے. ابھی بھی بشرا بی بی کو جو تکلیف دی جا رہی ہے وہ عمران خان کو دی جا رہی ہے. بشرا بی بی گرفتار ہے عمران خان کے لیے, یا عمران خان کی وجہ سے گرفتار ہے. اور دیکھیں اگر بغیر کسی وجہ کے بشرا بی بی گھر آ جاتی ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بشرا بی بی بنی گالہ میں گرفتار تھیں, ہاؤس اریسٹ تھیں, تو انہوں نے عدالت میں جا کے درخواست ڈالی کہ مجھے اڈیالہ بھیجو, میں نے یہاں نہیں رہنا. تو اب کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے بنی گالہ آ جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ خاموشی سے بنی گالہ آ جاتی ہیں تو وہ ایک یعنی اس کے پیچھے ایک وجہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو انہیں اعتماد حاصل ہوگا, پھر کوئی بات ہوئی ہوگی, پھر کہا ہوگا خان صاحب کہ ٹھیک ہے آپ گھر جائیں. یعنی وہ صرف بشرا بی بی کو ریلیف دینے کے لیے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر اس کو آپ مجموعی تناظر میں دیکھیں گے, اس کا تعلق خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ کو ریلیف ملتا ہے تو وہ خان صاحب کو ہی ملے گا, لیکن وہ جب گھر آئیں گی تو اس سے چیزیں مزید آگے بڑھیں گی اور آگے بڑھنے کے لیے ہی ہوں گی. اور یہ ریلیف کا یا خان صاحب کے ساتھ ہونے والی بات چیت یا معاملات کا ایک پیش خیمہ ہوگا کہ بشرا بی بی اگر آ جاتی ہیں. ویسے مجھے نہیں معلوم کہ فوری طور پر وہ آنے جا رہی ہیں, اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, لیکن میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصولی طور پر تو دیکھا جائے نا تو بشرا بی بی کا تو ایک دن جیل میں رہنا نہیں بنتا, مائنر پنشمنٹ ہے, اور ان کو آپ خواتین کی کوئی ایگزامپل ہی آپ کو نہیں ملتی کہ کسی خاتون کو اتنے لمبے عرصے کے لیے جیل ڈالا گیا ہو, یعنی ان کی ضمانت نہ ہوئی ہو. تو اس میں تو یعنی کوئی ایسی کوئی انہوں نے قتل تو کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ان پر یعنی سزا معطل ہونا تو معمولی بات ہے اس طرح کے کیسز میں. بشرا بی بی کی سزا تو معطل یہ نپیلے لگنے تک ہو جانا معمولی بات ہے, وہ تو ہو ہی جانا چاہیے تھا. تو نہیں ہو رہا, تو یہ تو ہمارے ہاں یعنی ایک نظام ہے نا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ بشرا بی بی میرٹ پہ ڈیزرو نہیں کرتی. لیکن چونکہ وہ میرٹ پر اندر نہیں ہے تو اس لیے جب وہ باہر آئیں گی تو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک سے کوئی عدالت سے ان کو ریلیف مل جائے گا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو اس ٹائم ہم لوگ کرائسس سے گزر رہے ہیں, ہم لوگ نہیں گزر رہے, پوری دنیا اس ٹائم جو ہے وہ گزر رہی ہے, اور اس میں نا سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئی ہے نا وہ شاید پاکستان کی عوام ہوئی ہے, جو پچھلے دنوں میں ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا گیا, اور آگے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی 70 سے 75 روپے مزید بڑھانے کا امکان بھی موجود ہے. اور ہر دفعہ وزیر اعظم صاحب جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آ کے کہتے ہیں جی میرا دماغ جو ہے نا وہ نہیں مان, دل جو ہے نہیں مان رہا تھا, لیکن دماغ جو ہے وہ مجھے فیصلہ مجبور کر رہا تھا, مجھے فیصلہ کرنا تھا.
پاکستان کا سٹانس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران ہے ایک سائڈ پہ، ایک ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ڈیفینس معاہدہ، تیسری طرف ہمارے ساتھ یو اے ای ہے، تو ہم لوگ درمیان میں پھنس چکے ہیں نا شاید. اس طرح ہم نہ کھل کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جہاں تک تو یہ بات ہے نا کہ پیٹرول پرائسز، تو اس میں تو گورنمنٹ نے بڑی زیادتی کی ہے، اور لوگوں پہ آپ دیکھیں نا، اول تو قیمتیں بڑھانے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں کہ جب تک آپ نے مہنگا تیل خریدا نہیں ہے تو آگے مہنگا بیچ کیوں رہے ہو؟ جو سستا خریدا ہوا تھا اس کو سستا بیچو. اور چلو مان لیا کہ آپ کی بڑی مجبوریاں تھیں، آپ پیٹرول مافیا کے ہاتھوں میں پھنس گئے تھے، پیٹرول کی شارٹیج ہو جانی تھی، عوام نے پینک کر جانا تھا، آپ نے اس بحران کے خاتمے کے لیے پیٹرول کو بڑھا دیا، مان لیا. تو بھائی وہ جو لیوی لگائی ہے 20 روپے، وہ کیوں لگائی ہے؟ وہ کہا تھا، عالمی منڈی نے کہا ہے کہ بھائی یہ پیٹرول مہنگا کر کے بیچو اور ساتھ میں لیوی بھی لگا دو. اور ایک ایسے وقت میں جب دیکھیں لیوی لگائی جاتی ہے، جب مارکیٹ آپ کو ریلیف دے رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ ریلیف چلو پاس آن نہ کرو، لیوی لگا دو. تو وہ پھر بھی عوام ہضم کر جاتے ہیں. یہاں پر تو بڑھایا بھی اور لیوی بھی لگا دی. یہ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا؟ تو یہ تو ایک ایسا فیصلہ جو حکومت کے گلے پڑنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ بات ہے ایران اور سعودی عرب کی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ اب خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. یعنی مجھے یہ اب مزید پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جنگ. یہ جنگ مجھے اپنے خاتمے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور جنگ اختتام کا قریب ہے، اور آج نیتن یاہو نے بھی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو جنگ جیتا ویتا امریکہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اگر باہر نکلنے کے بہانے بنا رہا ہے تو وہ تو ایک اللہ کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں، کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہوا پوری دنیا کے اوپر. یعنی جنگ سے ہٹ کے بھی معاشی طور پر فوڈ شارٹیج اور باقی چیزیں، تو میں مطلب ہمارے لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے بیچاروں میں کہ وہ 400 روپے کا لیٹر پیٹرول خرید سکیں. یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال جو ہم نے آج ڈسکس کی ہے ہائی کورٹ کے حوالے سے، آج ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب بیمار تھے، اس کے باوجود وہ آئے اور انہوں نے 45 منٹ پی ٹی آئی کو سنا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی ہسپتال منتقلی کو بہت سیریس لیا گیا ہے، تو اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے پھر اسی طرح کی جو ہے نا وہ ایک میں کہوں گا کہ نیگلیجنس کہوں گا کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے یا تو آپ کے پاس شاید کوئی خبر ہو کہ کوئی اس کے اندر کوئی معاملہ چھپا ہوا ہے کہ پرسوں تک لے کے گئے، یا پھر لطیف کھوسہ کی باقی تیاری نہیں تھی. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نقطے پر ان کی تیاری نہیں تھی. دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اور بھی پھر طریقے تھے نا. اگر آپ نے پرسوں تک ٹالنا ہی مقصود تھا تو پھر اس میں کھوسہ صاحب امبیرس ہوئے بغیر بھی یہ کر سکتے تھے. بار بار عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں رولز بتا دیں، آج ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ مجھے کل تک کا ٹائم دے دیں. تو دیکھیں نا، ایک طرف تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان، عدالت کو کرٹیسائز ہم کر رہے تھے نا کہ بھائی عمران خان بیمار ہے، ایک ایک لمحہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے 10 تاریخ کا ٹائم دے دیا. اور 10 تاریخ کا ٹائم دے کے جو پی ٹی آئی کرٹیسائز کر رہی تھی کہ اتنی لمبی تاریخ دے دیا، اس نے خود ٹائم مانگ لیا. تو یہ کرٹیسزم تو بنتا ہے. اس کو اگر کسی وجہ سے بھی پرسوں پر لے کر گئے ہیں تو بھی اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا اپنے اوپر کرٹیسزم لیے بغیر. مگر اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کنکلوڈ ہو جاتا، کنکلوڈ ہو کے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ محفوظ کر دیتے، پرسوں سنا دیتے. لیکن آج ایک پوائنٹ وہ تھا نا کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہے نا وہ لطیف کھوسہ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. آپ نے شاید یہ بھی جی جتنے رپورٹرز نے سوال کر رہے تھے لطیف کھوسہ نہیں بول رہے تھے اور بیرسٹر گوہر بول رہے تھے. تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو واقعی وہ انہیں امبیرس ہونے سے بچانے کے لیے یہ کر رہے تھے، یا پھر کوئی ایسی باتیں ہیں جو بیرسٹر گوہر کو پتہ اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا، اس ساری سینیریو کے اوپر آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا، یہ جو اس ٹائم حکومت چل رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس کے ساتھ طاقتور حلقے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو موٹے چھوٹے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی حکومت جو ہے 1 سال تک مزید چل جائے گی، یا کوئی آپ کو ونڈر بوائے وہ جو باتیں چل رہی تھی، یا اس ونڈر بوائے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حکومت تو چل رہی نہیں ہے. یعنی حکومت چل بھی گئی تو نہیں چلے گی، جیسے پہلے چل رہی ہے اس طرح پھر آپ چلاتے رہیں قیامت تک. تو یہ حکومت پرفارم کرتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. اول تو یہ مجھے کنٹینیو کرتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی. اور پھر اگر یہ کوئی ریڈ روڈ کے آگے چل بھی گئے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ان سے کوئی پرفارمنس ہو پائے گی. نہ ونڈر بوائے اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتا ہے موجودہ حالات میں، نہ قومی حکومت کر سکتی ہے. یہاں پر اس ملک کے مسائل صرف ایک صورت میں حل ہو سکتے ہیں، ایک ایسی حکومت جس کے پشت پر عوام کھڑے ہوں، وہ آ کر حکومت
عوام کے فیصلوں سے یعنی عوام کی حمایت سے فیصلے کرے اور اس کو وقت دیا جائے اور وہ اپنے عوام کے لیے خالص نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے. یہ ایک طریقہ ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کا. صاف شفاف انتخابات، عوامی حکومت، جس کو عوام کی تائید حاصل ہو وہ پھر مشکل فیصلے بھی کرے گی تو عوام اسے قبول کرے گی. تو یہ میرے خیال میں حل ہے، نہ ونڈر بوائے حل ہے، نہ قومی حکومت حل ہے، نہ کوئی اور فارمولہ. اگر وہ فارمولہ کام کرنا ہوتا یہ حکومت چل جاتی. 35 منٹ کی جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کی بھی کوئی کچھ بھی، پہلے تو ایک ٹویٹ آ جاتا تھا نا، آج تو وہ ٹویٹ بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی آج ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئی. یعنی آج بشرا بی بی کی فیملی نے عمران خان صاحب سے بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کے لیے جو جاتی تھی وہ نہیں گئی، کیونکہ فیملی جاتی تھی تو وہ آ کے پھر مریم وٹو ان سے پوچھتی تھی اور مریم وٹو ایک ٹویٹ کر دیتی تھی. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ پچھلے ہفتے بھی بشرا بی بی کی فیملی بشرا بی بی سے ملی ہے، ان کی بیٹی اور بھابھی ملتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی باہر آ کر کچھ نہیں بتایا اور وہ ٹویٹ نہیں ہوئی. تو ایک خاموشی جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. آج تو خیر ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے. آج بشرا بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ بھی اس میں امپورٹنٹ بات ہے. بہت شکریہ اسد اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.